اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، جہنم کی آگ، کہ ایک آدمی اس کا یقین بھی کر لے، نبی علیہ السلام کو نذیر مان لے کہ آپ ڈرانے والے تھے، نافرمانوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، اور وہ صرف نذیر پر نعتیں پڑھنا شروع کر دے، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر نہ کرے۔ اس کی مثال ہے، ایک صاحب آپ کو آ کے ڈرا کے گئے کہ بھائی دیکھو جلسے میں نہ جانا، کل جو جلسہ ہونے والا اس میں بہت بڑا بم پھٹنے والا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، بم تو پھٹے گا لیکن مٹھائی تو ملے گی نا جلسہ جب ختم ہوگا۔ مٹھائی کے لالچ میں آپ جانے کی کوشش میں لگے ہوئے، بم کی فکر نہیں ہے آپ، اور جو آپ کو ڈرا کے گیا نا بم پھٹے گا، اس کے نعتیہ کلام پڑھ رہے ہیں، اس نے دیکھو مجھے ڈرایا ہے، یہ نذیر ہے، ماشاءاللہ کتنا میرا خیر خواہ ہے، اس کی آنکھیں کتنی زبردست، اس کی زلفیں کتنی کالی، اور اس کا قد کتنا لمبا، اس کی ناک کتنی اونچی، اتنا پیارا سفیر میرے پاس بن کے آیا، اور اس نے مجھے جلسے میں پہلے ڈرا دیا، اور جا رہے ہیں اگلے دن۔ تو بتاؤ یہ جو آپ نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے اس کی تعریف میں، جس نے آپ کو ڈرایا تھا، یہ قلابے ملانا آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ پھر بھی گئے جلسے میں، اور بالآخر اگلے دن اخبار میں آپ کا بھی نام آیا، لڈو کھانے گئے تھے، مٹھائی کے چکر میں مر گئے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا کہ بھائی اس نے مجھے ڈرایا ہے، وہاں بم پھٹے گا، نہیں گیا میں، تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ اللہ صحابہ کرام کو فرماتے ہیں تم بالکل جہنم کے کنارے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں اس آگ سے پیچھے کو کھینچا ہے۔ مشرک تھے عرب سب، صحابہ کرام بھی شرک کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی دعوت پر توحید قبول کی انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اسی حال میں موت واقع ہوتی جہنم کے گڑھے میں، بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے پیچھے کو کھینچا ہے۔ تو میرے بھائی اتنا بڑا احسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ پوری انسانیت کو بتایا کہ مرنے کے بعد یا تو جنت کی کھڑکی ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، آگ ہے۔ تو اگر ایک آدمی اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتا اور یا رسول اللہ کے نعتیہ کلام میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، کھاتا وہی حرام ہے، کھاتا وہی کنڈے اور تیجے، ابھی بھی تیجا ہو رہا تھا یہاں پہ، اتنا بولتا ہوں میں تیجوں کے خلاف، چالیسوں کے خلاف، مردوں کے نہیں کھاؤ حلوے اور مانڈے نہیں کھاؤ، پھر بھی لوگ کرتے ہیں، مر جائے گا تو تیسرے دن کھائیں گے بوٹیاں تمبو لگا کے۔ سمجھ میں نہیں آتی اس قوم کو ہو کیا گیا میرے بھائی، خدا کی قسم یہ تمبو اور یہ بوٹیاں جو ہے نا، مرغے، یہ جہنم کی آگ سے نہ مردے کو بچائیں گے نہ کھانے والے کو بچائیں گے، یہ انگارے پیٹ میں اتارے جا رہے ہیں، تو پھر بھی وہی کام کریں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس میں کنڈوں کا، قرآن خوانیوں کا، تیجوں کا اور چالیسوں کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، کہیں بھی نہیں۔ کھانے کا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا تو ملے گا آپ کو، کھانے کا نہیں ہے اس میں، کہ جو آدمی صبح نہار منہ ایک پلیٹ بریانی کھائے گا جہنم سے 1 کلومیٹر دور ہو جائے گا، ایسے کوئی حدیث سنی؟ جو اتنی مرغی کی اتنے حلوے کھا لے گا، اتنی بوٹیاں کھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر لے گا۔ محرم کے بارے میں موضوع من گڑت حدیثیں، جو دسترخوان وسیع کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، موضوع من گڑت روایتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے پر ہے جہنم سے کافی دور ہو جاتا ہے انسان، اور جو ہے نا روزہ ڈھال بن جاتا ہے گناہوں کے درمیان، جہنم کی آگ کے درمیان۔ کھانا پینا چھوڑنے پر تو ہے، کھانے پر فضائل نہیں۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، کھائے اس لیے ضرورت پوری ہو جائے، نہیں کھائے تو خدا کے لیے پھر بھی وہی کرتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا ہمارے گلی کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ، یہی نماز پڑھتے ہیں، یہی جمعہ